جب جانور ذبح کریں تو بعض دفعہ آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، کسائی بھی آ کے ہاتھ لگا دیتا ہے لیکن وہ تکبیر نہیں پڑتا۔ جب دو آدمی مل کے گلا کاٹیں گے تو دونوں کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور مکمل حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا۔ انہوں نے گٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، منہ میں منہ ہل ہی نہیں رہا ہوتا ان سے، تو ان سے بولے بھائی گٹکا تھوڑی دیر کے لیے پھینک دو، تسلی کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو زور سے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے ان کو بھی چاہیے تکبیر پڑھ لیں، تاکہ وہ جو ہے نا جو ذبح کر رہا ہے اس کو یاد آ جائے، ٹھیک ہے۔ بھولے سے اگر تکبیر رہ گئی تو بھی جانور حلال ہے، لیکن جان کر اگر چھوڑ دی یا مسئلے کا علم نہیں تھا یا قصائی یہ سمجھتا تھا اس نے پڑھ لی تو کافی ہے، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ بھولے سے چھوٹ جائے تو ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کر تکبیر چھوڑیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ البتہ آپ 4 رگیں کاٹ چکے تھے، پھر قصائی نے چھری ہاتھ میں پکڑی ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر وہ تکبیر نہ بھی پڑھے تو جانور کیا ہے؟ حلال ہے۔ شروع کی رگیں جو ہے نا جب کٹتی ہیں تو اس میں تکبیر کا پڑھنا ضروری ہے۔ آج کل یہ فارمی مرغی والے بھی تکبیر نہیں پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کئی دفعہ پکڑا ہے، ان کو جا کے پکڑا کریں، ان سے بولے زور سے بولا کرو، ویسے تو باتیں چیخ چیخ کے کرتے ہیں، جب اللہ کا نام لینے کا ہوتا ہے تو پتہ نام ہی نہیں لیتے وہ۔ تو انہوں نے بھی گٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں منہ میں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ گٹکے کے ساتھ تکبیر پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے گٹکے والوں سے اس کی تحقیق کی، کہتے ہیں پان بھی منہ میں تو سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ تکبیر کہاں سے پڑھے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں جا رہا تھا، کسی سے موٹر سائیکل والے سے راستہ پوچھا، اس کے منہ میں گٹکا تھا، تو پورا گٹکا اس نے منہ سے پھینکا ہے میری خاطر، اس کے بعد اس نے وعلیکم السلام کہا اور پھر مجھے ایڈریس بتایا۔ میں نے کہا دیکھو یہ حالات ہے، تو اللہ کا نام لینا ہے زور سے، ٹھیک ہے۔ اور جانور خود ذبح کیا کرے، کسائی سے باقی کام کروا لیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانور ذبح کیا، صحابہ خود جانور ذبح کیا کرے، یہ عبادت ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جس سے جانور ذبح ہوتا ہے نا، اس سے بھی انشاءاللہ اس گوشت میں کیا آتی ہے؟ لذت اور برکت۔ تو آپ خود کریں، اگر قصائی نیک آدمی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے کروا لیں۔ قصائی میں نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور بہتر یہ کہ آپ کا جانور ہے تو آپ چھری خود چلائیں۔ بعض لوگوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، چھری نہیں چلتی ان سے، تو ان کو چاہیے چھری چلائیں، کیونکہ اسلام اتنے دل کی نرمی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اتنا نرم دل ہوگا تو آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ اپنے دین اور ملک دشمن لوگوں سے لڑ نہیں سکتے۔ جو ایک صاحب تھے بڑے نرم دل تھے، وہ گائے خود ذبح نہیں کرتے تھے، کہہ رہے مجھے کچھ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے پڑھا نا کہ اسلام میں ایسا حکم ہے تو پھر وہ خود ذبح کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یار تھوڑا دل مضبوط کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، جو خواتین ہیں اگر وہ گھر میں قربانی کر رہی ہیں تو وہ خود ذبح کریں، جس کا حصہ ہے وہ خود ذبح کرے، یہ زیادہ بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باقی خواتین جب وہ ذبح کریں نا تو فوراً چھری کہیں چھپا کے رکھ دیں، ورنہ کسی وقت آپ بھی ذبح ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ایک دفعہ ان کا ہاتھ چل جائے نا، ان کو اچھا ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں، ابھی تک تو ان کو یہ ہے کہ ہم تو گلا کاٹ ہی نہیں سکتے کسی کا، تو اس لیے وہ چھری فوراً چھپا کے رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟